معروضتاً کہا کہ آپ کے سامنے میں بے ادبی قطعی نہیں کر سکتا. اب حکم ہوا ہے تو کچھ فیض و برکات حاصل کرنے کے لیے اور آپ کی رہبری، آپ کی سرپرستی میں میں کچھ 2-4 منٹ آپ کے لوں گا. ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اس آیت مبارک کے تعلق سے مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں یہود و نصارا مسلمانوں سے یہ کہتے کہ تم کیا اللہ کو چاہتے ہو؟ ہم تم سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں، ہم تم سے زیادہ اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ سے محبت رکھتے ہیں. اور یہ باتیں مسلمانوں کے گوش و گزار ہوتی تو ان میں مایوسی چھا جاتی. ایسے وقت میں خالق کائنات نے اپنا یہ حکم نازل فرمایا اور کہا کہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تم کو چاہیے کہ وہ آپ کی اتباع کرے. ذرا آپ آواز بلند بولیے. بیدار ہے نا مجمع بیدار ہے؟ الحمدللہ. اے حبیب اگر یہ میری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ آپ کی اتباع کریں. اب یہاں صرف میں 2-3 باتیں جو میرے ذہن میں آئی ہے، کیونکہ یہ ایک مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے اور یہاں بچوں کو اخلاق و کردار کی تعلیم دی جاتی ہے اور یہاں نہ صرف دین کی تعلیم دی جاتی ہے بلکہ طریقت کی تعلیم سے بھی ان کے دلوں کو جو آراستہ و پیراستہ کیا جاتا ہے. اور الحمدللہ جیسا کہ ہمارے محیدین صاحب نے کہا کہ اس مدرسے کا قیام 2 عظیم المرتبہ شخصیتوں کے نام پر رکھا گیا ہے اور یہ تاریخ شاہد ہے کہ چاہے جامع نظامیہ ہو یا کسی خانقاہ ہو، اگر وہاں پر کوئی رجوع ہو گیا تو وہ دنیا و مافیہ سے بے خبر بھی ہو گیا. سبحان اللہ. وہ کبھی دنیا کی طرف نہیں لوٹتا اور وہ کسی اللہ کے بندے کے سامنے جھکتا نہیں ہے. یہ تاریخ ہے. یہ کیوں کہ ان 2 بزرگوں نے اسی مقصد سے ان مدرسوں کا قیام عمل میں لایا کہ بندہ صرف اللہ کا محتاج ہو، کسی کا محتاج نہ. یہ تعلیم مدرسے میں ہونی چاہیے. میں 2-3 باتوں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صوفی صاحب آپ ذرا سخت بولتے ہیں. تو بھائی میں حکیم ہوں اور کوئی بھی ڈاکٹر، ہمارے ڈاکٹر بھی ہیں یہاں، اگر جو ہے نا مریض کو بولے نہیں میں انجیکشن دینے سے تمہارے کو تکلیف ہوتی نہیں دیتا بولے تو اچھا ہوتا نہیں ہوتا. بیماری کو نکالنے کے لیے کڑوی دوا دینا پڑتا ہے. آج ہمارے بچے الحمدللہ عالم و حافظ ہو رہے ہیں. خانخواہوں سے ہمارے کئی جو ہے نا ہمارے مرشدین بھی جو ہے نا پھیل رہے ہیں. لیکن ایک بات قابل توجہ ہے کہ جہاں پر علم آ جائے یا طریقت میں مقام حاصل کر لے تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل سے دنیا کی رغبت نکل چکی ہو، دنیا کی رغبت نکل چکی ہو. اسی کو کسی شاعر نے کہا کہ بندہ، ہر انسان اور بالخصوص ایک مومن کے لیے اپنے اس دل میں سوائے خدا کی محبت کے کسی کی محبت نہ رکھے. اور جس دل میں اللہ کی محبت ہو وہ دل، وہ نفس جھکا ہوا ہوتا ہے. بزرگوں نے کہا کہ جس درخت کو، جس ڈالی کو پھل لگتا ہے وہ ڈالی جھکی ہوئی ہوتی ہے اور جس کو پھل نہیں ہوتا وہ کھڑا ہوا ہوتا ہے. اور پھلدار درخت سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور جس کو چھاؤں نہیں ہوتی، جس کو سرو کا درخت کہا گیا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا، کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا. تو یہاں نفس کی بھی جو نا اصلاح کرنی چاہیے. آج آپ دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، بڑی تکلیف ہوتی ہے، کوفت ہوتا ہے. جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلتے، حضرت قبلہ تشریف فرمائے، میں ان کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں. سرکار بچوں کے سامنے سے گزرتے تو ان کو السلام علیکم کہتے، السلام علیکم کہتے ہیں. بڑی افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں. کچھ آواز اچھی ہو گئی، کچھ تقریریں اچھی کر لیے
تو بزرگوں کا ادب و لحاظ بھی بھول چکے، بزرگوں کا ادب و لحاظ بھی بھول چکے. اور جو بزرگوں کا ادب نہیں کرتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ میں ہم میں سے نہیں فرما دیا. تو کہاں ہے تمہاری تعلیم، کہاں ہے تمہاری شہرت؟ کسی شاعر نے کہا بڑے موجی کو مارا نفس مہرا کو گر مارا، نہیں وہ اجدہا وہ شیر و نر مارا تو کیا مارا. ارے بہادر وہ ہے جو اپنے نفس کو مارے، بڑے اجدہا شیر کو جو نہ پچھاڑ دیا تو بہادری نہیں ہوتی. گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے پر، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. کیا بات، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. ارے نہیں وہ خول کا پتا ہمیشہ خول دے دے کر جو اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ مارا تو کیا مارا. کس بات کا عہد کرتے ہو، کس بات کا وعدہ کرتے ہو تم اپنے پیر کے سامنے کہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیں گے، ان کے تعلیمات کے حوالے کر دیں گے. یہ معصوم بچوں کو یہ تعلیم دی جانی چاہیے کہ تم اپنے آپ کو کمتر سمجھو. تم کو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مرتبہ مقام کیوں نہ عطا کر دے. اور وہی آگے بڑھتا ہے. کسی نے کہا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. تو میرے بھائی، جب یہ کیفیت ایک طالب علم میں آئے گی تو یہ بڑا ہو کر